ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی ہم نے اب تک محنت کی ہے اللہ کی عبادت میں، اب اور زیادہ اپنے آپ کو لگا دیں، کیونکہ اب یہ رخصت ہونے والا ہے، اور پھر کیا معلوم اگلے سال کس کو یہ مہینہ نصیب ہوگا۔ تو اسی لیے یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، اس میں جہنم سے جو ہے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اور خاص کر یہ دعا اللہم اجرنی من النار، یا مجیر اللہم اجرنی من النار، اے اللہ، اے آگ سے بچانے والے، آپ ہمیں آگ سے بچا لیجیے، جہنم سے ہمیں خلاصی عطا فرما دیجیے، ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، خطاکار ہیں، اقرار مجرم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آئیے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے پیارے انسان، تجھے میں نے کائنات کا سرتاج بنایا، تجھے میں نے اپنا نائب بنایا، تجھے اشرف المخلوقات بنایا، ہر طرح کی نعمتوں سے تجھے سرفراز فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا ہے، تو پھر کیا چیز ہے جو تجھے تیرے رب سے منہ موڑنے پر مجبور کرتی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں مامون رشید اج پھر ویلکم کرتا تھوڑا اپنے جو پروگرام رمضان اسپیشل ہے۔ اج 19واں روزہ ہے اور 20ویں رات ہے، کل نو 20واں روزہ ہوگا، اور 20واں روزہ جو ہے اسی ہو جائیں گے داخل تیسرے عشرے دے وچ۔ اج دا جو ساڈا ٹاپک رہے گا وہ بھی تیسرے عشرے تے رہے گا۔ تیسرا عشرہ جو ہے جہنم تو خلاصی دا جو عشرہ ہوندا ہے، اس سبندھی جو جانکاری ہے یہ سانوں فراہم کرواؤ گے شیروانی صاحب دے نال، اور انشاءاللہ اج دے ٹاپک دے اوپر روشنی پاؤں گے، اور کل جو لیلۃ القدر تے ہے وہ دی جانکاری بھی انشاءاللہ اسی صفی اللہ صاحب تو ہی لواں گے۔ آؤ ملوانے تھانوں مفتی صفی اللہ صاحب دے نال۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں آپ کو، اور بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے۔ اور جو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جہنم سے خلاصی کا جو عشرہ ہے، تیسرا عشرہ، اس پہ جو انفارمیشن آپ کائنڈلی فراہم کرائیں۔ انشاءاللہ ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے بے انتہا کرم اور احسان فرمایا امت محمدیہ پر کہ ان کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطیہ خداوندی ہے، گاڈ گفٹ ہے۔ گزشتہ امتوں پر جو ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ان کو عنایت نہیں کیا گیا، بلکہ گزشتہ امتوں پر کسی پر 2 روزے، کسی پر چند روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن یہ اس امت محمدیہ کا امتیاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ ماہ مبارک عنایت فرمایا، عطا فرمایا، اور اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں جو روز اول سے، پہلے روزے سے ہی ہمارے سامنے مختلف علماء کرام اس کے فضائل کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور اپنی باتیں معلومات کے مطابق ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دعا فرماتے تھے اس عشرے میں، اللہم اجرنی من النار، اور یہ دعا عام طور پر تراویح کی 4 رکعات کے بعد ہم پڑھتے ہیں۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبہ والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر۔ یہ آخری الفاظ ہیں اس دعا کے، جس کے اندر ہم سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اے پناہ دینے والے، ہمیں آگ سے پناہ دے دیجئے۔ اللہم اجرنی من النار، یا اللہ ہمیں آگ سے، جہنم سے بچا لیجئے۔ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں، تینوں کا الگ الگ امتیاز ہے، جن کے تعلق سے ہمارے سامنے گفتگو آ چکی ہے کہ پہلا عشرہ جو ہے، پہلے 10 دن جو ہیں اس رمضان المبارک کے، وہ رحمت کے لیے خاص ہیں۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر ہمیشہ سایہ فگن رہتی ہے، لیکن خصوصی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ماہ مبارک کے اندر سایہ فگن رہتی ہے۔ تو پہلا عشرہ اس کا رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور یہ آخری عشرہ جو شروع ہونے والا ہے کل سے، یہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنی چاہیے جو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، کہ اس کو اس طرح سے سمجھیے،
آدمیوں کی نوعیت 3 طرح کی ہے، 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو گناہوں سے پہلے سے ہی دور ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، یا تھوڑے بہت کبھی گناہ ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے شروع سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں ان کے لیے شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور جن لوگوں سے تھوڑے بہت گناہ ہو جاتے ہیں، 10 دن روزے رکھنے کے بعد، عبادتیں کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے، ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تیسرا جو گروہ ہے لوگوں کا وہ ہے جو زیادہ تر گناہ کے اندر ملوث رہتا ہے، بہت زیادہ گناہ کرتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے پہلا عشرہ اس نے عبادت کی، رحمت کا عشرہ گزرا۔ دوسرا عشرہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کی، روزے رکھے، نیکیوں والے اعمال کیے، مغفرت کا عشرہ گزرا۔ اب آخر میں بالکل گویا وہ 20 دن روزے رکھے، عبادتیں کر کے پاک صاف ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے گویا اس کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا فرما دیا۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے مزاج کے مطابق، لوگوں کی نوعیت کے مطابق، لوگوں کے جو ہے زندگی گزارنے کے حالات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو 3 جو ہے درجوں میں تقسیم فرمایا۔ پہلا عشرہ رحمت، اول رحمت، دوسرا جو ہے مغفرت، تیسرا جہنم سے خلاصی۔ یہ آخر عشرہ جو ہے گویا 20 دن اب گزر جائیں گے اور 20 دن رخصت ہو گئے ہیں رمضان المبارک کے، اور ایک حصہ بچا ہے۔ تو قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے خوب عبادتیں کی، خوب تراویح کا اہتمام کیا، خوب قرآن کی تلاوت کی اور اپنے رب کو منانے کی جی توڑ کوششیں کی۔ جیسا کہ حدیث میں شروع میں آیا تھا، یہ بیان میں آ چکا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ممبر پر تشریف لے گئے تھے تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بد دعا دی تھی کہ ہلاک اور برباد ہو وہ شخص جو جہنم کا مہینہ پائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کر کے مغفرت کو اپنا مقدر نہ بنا لے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر آمین کہا تھا۔ تو قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو 20 دن سے لگاتار اللہ کی عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر، تراویح کے اہتمام کے اندر، روزوں کے اہتمام کے اندر، قرآن کی تلاوت کے اندر مشغول ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ۔ اور اب یہ آخری عشرہ بالکل آ لگا ہے، شروع ہونے والا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی ہم نے اب تک محنت کی ہے اللہ کی عبادت میں، اب اور زیادہ اپنے آپ کو لگا دیں، کیونکہ اب یہ رخصت ہونے والا ہے، اور پھر کیا معلوم اگلے سال کس کو یہ مہینہ نصیب ہوگا۔ تو اسی لیے یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، اس میں جہنم سے جو ہے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اور خاص کر یہ دعا اللہم اجرنی من النار، یا مجیر اللہم اجرنی من النار، اے اللہ، اے آگ سے بچانے والے، آپ ہمیں آگ سے بچا لیجیے، جہنم سے ہمیں خلاصی عطا فرما دیجیے، ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، خطاکار ہیں، اقرار مجرم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ تو گویا جتنی اب تک دعا کر رہے تھے ہم، اب دعا کا حصہ اور بڑھا دیں، عبادت کا حصہ اور بڑھا دیں، روزوں میں جس طریقے سے ہم دل جمعی کے ساتھ روزے رکھ رہے تھے اور زیادہ دل جمعی کے ساتھ ہم روزے رکھیں، اور جتنے اعمال اب تک کر رہے تھے اپنے اعمال کو اور بڑھا دیں، اس لیے کہ اس عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جو ہے جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ اور اس عشرے کے آخر میں جو آخری رات آتی ہے جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، جتنے پورے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کیے ہیں، لوگوں کو مغفرت کی ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے یہ عشرہ جو ہے بہت ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ گزارنے کا ہے، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا عشرہ ہے۔ خود بھی اس طرف رغبت دکھلائیں، خود بھی اس طرف لگیں، اور اپنے ملنے والوں کو، اپنے تعلق والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس طرف متوجہ کرائیں کہ آخری عشرہ جو ہے جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ عشرہ بھی گزر جائے اور ہم اللہ نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی آمین اور حضرت جبریل کی بد دعا میں ہم شامل ہو جائیں کہ مہینہ آیا رمضان کا اور عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے جنت کو اپنا مقدر نہ بنا لیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس عشرے کے اندر ہم بہت زیادہ عبادت کا اہتمام کریں، بہت زیادہ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 قطرے بہت زیادہ محبوب ہیں۔ ایک وہ قطرہ جو انسان گناہوں پر رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور اس کی آنکھ سے وہ قطرہ زمین پر گرتا ہے، اور دوسرا وہ قطرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرتا ہے اور خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے۔ یہ دونوں قطرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے رات کے کسی حصے میں، کسی کونے میں، تہجد کے وقت مسجد کے کسی کونے میں ہم بیٹھ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تمام چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کی معافی مانگے، رو رو کر گڑ گڑا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندے پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ جب بچے کو تکلیف ہوتی ہے ذرا سی، ماں بے چین ہو جاتی ہے، خود گیلے میں سوتی ہے، اس کو سوکھے میں سلاتی ہے، اگر کوئی پریشانی ہو جائے تمام رات جاگ کر کاٹ دیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو
اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ کیا اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں بخشیں گے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک کے ہر روز تہجد کے وقت آسمان دنیا پر آ رہے ہیں اور منادی ندا لگا رہا ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اپنی بخشش طلب کرے؟ اور یہ کہتے ہیں فرشتے، اے شر کے داعی، اے شر کے اندر جو ہے ملوث شخص وہ پیچھے ہٹ، اور اے خیر والے تو آگے بڑھ۔ تو یہ اتنا مبارک مہینہ اور ایسا عشرہ ہے، ہمیں چاہیے۔ اور پھر قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس قرآن کی آیت کے مفہوم کو اور اس کے ترجمے کو اور اس کے اندر جو فیلنگ ہے وہ وہی سمجھ سکتے ہیں جو عربی زبان سے واقف ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے فرما رہے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے پیارے انسان، تجھے کس چیز نے تیرے بنانے والے، پیدا کرنے والے رب سے دور کر دیا ہے؟ تو کیوں مجھ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے؟ جس طریقے سے کوئی ماں اپنے لال سے کہہ رہی ہو کہ بیٹا تم کہاں جا رہے ہو اپنی ماں کو چھوڑ کر کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رب کریم 70 ماؤں سے زیادہ مہربان، وہ اس کو کیا ضرورت ہے انسان کی، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ لیکن کیونکہ اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، فرما رہا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے پیارے محبوب، تیرے پیدا کرنے والے، تجھ کو رزق عطا کرنے والے، تجھ کو دنیا کی تمام فیسلٹی عطا کرنے والے، ہر طرح کی پریشانیاں تجھ سے دور کرنے والے رب سے تجھے دور کر رہا ہے؟ کیا چیز ہے وہ؟ تو کیوں نہیں آتا؟ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں جب کوئی بچہ گم ہو جاتا ہے تو جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں اعلان لگتے ہیں، ریلوے اسٹیشن پر آپ دیکھیں گے، مسجد کے باہر دیکھیں گے، پبلک پیلیس پر دیکھیں گے، تحصیل کے باہر دیکھیں گے کہ آپ جو ہیں وہاں پر ایک اعلان لگا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں جو ہے نام کا فلاں قد ہے، اس طرح کی شرٹ اور پینٹ پہنے ہوئے، اس طرح کا لباس پہنے ہوئے بچہ ہے، اس طرح دکھتا ہے، گیہواں رنگ ہے یا گورا رنگ ہے، اتنی ہائٹ ہے اور اس طرح ہے، موٹا ہے یا پتلا ہے، اس کا پورا حلیہ لکھا رہتا ہے کہ یہ بچہ اگر آپ کو کہیں ملے تو آپ ہمیں اس کو اطلاع دے دیں، آپ کو مناسب انعام سے نوازا جائے گا۔ لیکن وہیں چھوٹے سے لفظوں میں یہ بھی لکھا رہتا ہے، آپ نے غور کیا ہوگا، اس کی ماں کا کوئی جملہ لکھا رہتا ہے کہ میرے پیارے بچے، آپ جہاں کہیں بھی ہو، آپ فوراً اپنے گھر آ جاؤ، آپ کے والد صاحب آپ کی پٹائی نہیں کریں گے، وہ بہت پریشان ہے، بہت تکلیف میں ہیں، وہ رو رو کر ان کا برا حال ہو گیا ہے۔ آپ جو ہے یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے والد صاحب آپ کی پٹائی کریں گے، میں آپ کو آپ کے والد صاحب سے پٹائی کرنے نہیں دوں گی، بیٹا آپ جہاں کہیں بھی ہوں وہاں سے فوراً آ جائیں، ہم بہت دکھی ہیں، ہم بہت تکلیف میں ہیں، ہمیں آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ تو یہ فیلنگ سمجھیے، اور پھر اس فیلنگ کو سمجھتے ہوئے اس آیت کی طرف آئیے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے پیارے انسان، تجھے میں نے کائنات کا سرتاج بنایا، تجھے میں نے اپنا نائب بنایا، تجھے اشرف المخلوقات بنایا، ہر طرح کی نعمتوں سے تجھے سرفراز فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا ہے۔ تو پھر کیا چیز ہے جو تجھے تیرے رب سے منہ موڑنے پر مجبور کرتی ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ تو میرے عزیزو، آج کے ہمارے ایپیسوڈ کا صرف پیغام یہی ہے کہ آپ اس رب کریم جو ہمیں آسمان دنیا پر آ کر ندا لگوا رہا ہے کہ کون ہے شخص جو اپنی مغفرت کو طلب کرے، اور ہم اس سے منہ موڑ رہے ہیں، اور پورا رمضان مبارک ہم سے اس طرح سے پھسل رہا ہے ہاتھوں سے جس طرح برف پگھل جاتی ہے۔ 20 دن نکل گئے، 10 دن بھی گزر جائیں گے، اور خوش نصیب لوگ اپنے مغفرت کو اپنا مقدر بنا لیں گے، اور بد نصیب لوگ جیسے کھلے دن میں کھلے گھومتے ہیں اسی طرح وہ اس عشرے کو بھی گزار دیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، شاعر کہتا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک اپنی فطرت پر نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اعمال وہ کریں جس سے ہماری زندگی بن جائے۔ عمل سے زندگی بنے گی، اور عمل سے زندگی جب بنے گی جب عمل کا احساس پیدا ہوگا، اور عمل کا احساس کب پیدا ہوگا؟ جب انسان کو تھوڑی بہت فکر ہوگی اپنی آخرت کی زندگی کی۔ مثلاً شاعر کہتا ہے، احساس عمل کی چنگاری جس دل سے فروزاں ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے۔ یعنی عمل کا احساس جس دل کے اندر جاگزی ہو گیا، عمل کا احساس جس دل کے اندر جاگ گیا، احساس عمل کی چنگاری جس دل میں لگ گئی، احساس عمل کی چنگاری جس دل سے فروزاں ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے۔ اگر وہ مسکرائے تو اس کی مسکراہٹ ہیرے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے۔ دیکھنے والوں کی نظر میں وہ آنسو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں جب انسان کو عمل کا احساس ہو جائے، اپنے گناہوں کی ندامت اور شرمندگی کا احساس ہو جائے، اور اپنے رب کریم کے سامنے وہ گڑ گڑائے، تو اس کی آنکھ سے جو آنسو ٹپکے گا، تو فرمایا اس آنکھ کا آنسو موتی ہے۔ لوگوں کی نظر میں تو
یہ ہے کہ وہ ایک پانی کا قطرہ ہے لیکن دنیا کی نظر میں پانی ہے، عقبا کی نظر میں موتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے اس عشرے کو ہم جو ہے اپنے لیے غنیمت خیال کرتے ہوئے رات کے کسی کونے میں ہم جو ہے بیٹھ جائیں اپنے رب کے سامنے لو لگاتے ہوئے اور اللہم اجرنی من النار یا مجیر، اللہم اجرنی من النار یا مجیر. اور اس عشرے میں دو چیزیں اور خاص ہیں، ایک اعتکاف کا عمل ہے، ایک شب قدر کی تلاش ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ کل ایپیسوڈ میں شب قدر کے فضائل کے تعلق سے گفتگو ہوگی. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا رب العالمین. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ، بہت بہت شکریہ. بہت اچھے الفاظ سے نوازا آپ نے ہمارے آڈینس کو. اور کل شب قدر کے متعلق بھی انشاءاللہ آپ سے رابطہ کریں گے اور اسی سمے انشاءاللہ جو ہے ہمارا ایپیسوڈ آن ایئر ہوگا. اور بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. جزاکم اللہ خیر. بہت بہت شکریہ جی.